اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس قانونی حوالے سے اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں وہ ایک ججمنٹ ہے 2024 YLR، پیج ہے 1073۔ یہ ایک ریٹ پٹیشن ہے جو گارڈین کورٹ ہے، اس کے سامنے ایک کیس مائنر نابالغ کی کسٹڈی کا وہ پینڈنگ ہے، اور ڈیورنگ پینڈنسی آف کیس جو ہے وہ یہ ریٹ پٹیشن جو ہے وہ فائل کی گئی ہے۔ اس ریٹ پٹیشن میں جو ہے وہ سیکشن 491 ہیبیس کارپس اور CRPC کا جو ہے اس کو ڈسکس کیا گیا، اور آرٹیکل 199 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور اس کو ڈسکس کرتے ہوئے جو آنریبل جسٹس ہیں صادق محمود خرم صاحب، یہ لاہور ہائی کورٹ کے ہیں، ملتان بینچ کا یہ فیصلہ ہے جس میں یہ پٹیشن جو ہے اس کو الاؤ کیا گیا ہے، اور جو مائنر ہے نابالغ ہے اس کی کسٹڈی اس کی جو مدر ہے والدہ جو پٹیشنر اس کے حوالے نابالغ کو کیا گیا ہے۔ اور یہ نابالغ جو تھا وہ اس کو ایڈاپٹ کیا ہوا تھا، جس طرح کہتے ہیں کہ لے پالک بچہ تھا نابالغ، جس کو جو دوسرا فریق ہے مخالف جس کے خلاف یہ پٹیشن کی گئی ہے اس نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا۔ تو وہ گارڈین کورٹ میں یہ کیس پینڈنگ تھا، تو اس پینڈنسی آف کیس ڈیورنگ پینڈنسی آف کیس یہ پٹیشن فائل کی گئی والدہ کی طرف سے نابالغ کی۔ تو وہ پھر جو اڈاپٹیڈ چائلڈ تھا اس کو جو ہے والدہ کے حوالے کیا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ اگرچہ فیصلہ کرنا تو گارڈین کورٹ کی ذمہ داری ہے اور اسی نے ہی فیصلہ کرنا تھا، لیکن جہاں ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہو، غیر معمولی حالات ہو، تو وہاں جب تک گارڈین کورٹ فیصلہ نہیں کرتی اور کیس پینڈنگ ہے گارڈین کورٹ میں، تو اس دوران غیر معمولی حالات کی وجہ سے نابالغ کی کسٹڈی جو ہے جو بطور ایک اڈاپٹیڈ چائلڈ لے پالک بچے کے طور پر اس میں اس نابالغ کی ویلفیئر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ بچے کو اس کے جو ماں ہے، جو اس کے حقیقی جو پیرنٹس میں سے ہے، والدین میں سے ہے، اس کے حوالے کیا جانا ضروری ہے۔ اس میں جو ہے وہ DNA ٹیسٹ کے ذریعے بھی یہ چیز ثابت ہوئی کہ بچہ جو ہے وہ اس کی حقیقی والدہ جو ہے پٹیشنر وہی ہے، اور جو فورینزک سائنس ایجنسی ہے اس نے اس کا DNA انالیسس کیا۔ تو مزید اس میں یہ بھی آنریبل جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ چونکہ اڈاپشن جو ہے وہ اسلامک جو قوانین شریعہ ہے اس میں بھی یہ اس کو صحیح قرار نہیں دیا گیا۔ اڈاپشن جو ہے وہ کسی کو اس کے حقیقی والدین سے جو ہے وہ جدا نہیں کر سکتی، جو حقیقی والدین ہیں وہی انہی کے نام سے جو ہے بچہ جانا پہچانا جائے گا۔ تو اس میں پھر مثالیں بھی دی گئیں جس میں اسلامی تاریخ سے کہ حضرت زید بن حارثہ جو تھے وہ اگرچہ ان کو جو ہے کہ وہ ایک کہا تو یہی جاتا تھا کہ وہ شاید اڈاپٹیڈ چائلڈ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ایسا نہیں ہے۔
بلکہ ان کی تربیت اور پرورش کے لحاظ سے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، لیکن جو ان کے حقیقی والدین ہیں وہ وہی تھے جن کے ساتھ ان کا جو ہے ایک حقیقی جو ہے رشتہ قائم تھا۔ پھر اسی طرح اس میں اس بات کو بھی کہا گیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے محل میں فرعون کی بیوی نے ان کی پرورش تو کی، لیکن یہ ہے کہ اس سے یہ تو نہیں ہے کہ والدین کا نام جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح مریم علیہ السلام جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس انہوں نے پرورش پائی۔ تو اس طرح کی مثالوں سے بھی یہ بات واضح کی گئی اس ججمنٹ میں کہ جو ہے کہ کسی کا اپنے حقیقی والدین کے علاوہ کسی کے پاس وقتی طور پہ حفاظت کے لیے، نگہداشت کے لیے رہنا، پرورش پانا، اس کو اپنے حقیقی والدین کے نام سے جو ہے وہ محروم نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اس بات کو بھی قرآن اور سنت احادیث کی روشنی میں، اسلامی تاریخ کی روشنی میں یہ اس ججمنٹ میں واضح کیا گیا کہ اڈاپشن جو ہے وہ ایک وقتی طور پہ ایک ایسا بندوبست ہوتا ہے جو نابالغ کے لیے کیا جاتا ہے کہ اس کو اس کے حقیقی والدین کے علاوہ کسی کی نگہداشت میں دے دیا جاتا ہے، لیکن جو ہے کہ اس کو اس کے حقیقی والدین سے وہ جدا جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، اور وہی نابالغ کے جو ہے اپنے بچے کے جو حقیقی والدین ہیں اس کی کسٹڈی کے حقدار جو ہیں وہ اس کے حقیقی والدین ہی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو اس ججمنٹ میں ڈسکس کرتے ہوئے اس پٹیشن کو الاؤ کیا گیا، اور نابالغ کو جو ہے وہ جو رسپونڈنٹس ہیں جنہوں نے اس بچے کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا ان کی تحویل میں سے لے کر اس کی حقیقی والدہ جو ہے اس کی تحویل میں دیتے ہوئے اس پٹیشن کو جو ہے وہ الاؤ کر دیا گیا۔ بہت شکریہ۔